امریکہ میں خلائی پرواز کی تاریخ کے اہم لمحات کو اس نمائش کا موضوع بنایا گیا ہے۔ منتظم ٹام کراؤچ کا کہنا ہے کہ اس نمائش میں مختلف آرٹسٹوں کا موقف ملتا ہے۔ اس نمائش کو دیکھنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ ناسا کے پچھلے 50 سالوں کی تاریخ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی خلائی پرواز سے لے کر حال ہی میں سیاروں پر ہونے والی تحقیق تک آپ کو تمام مناظر مصوروں کی نظر سے دیکھنے کو ملیں گے۔ نمائش کی پہلی تصویر فرسٹ اسٹیپس ہے جسے مچل جیمیسن نے بنایا۔ 1963 کی بنائی ہوئی یہ تصویر خلاباز گارڈن کوپر کی ہے۔ انہیں دنیا کے گرد 22 چکر لگانے والے مرکیوری کیپسول سے ایک ریکوری شپ میں چڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کے برابر میں لگی ہوئی تصویر مشہور مصور نارمن راکویل کی ہے۔ اس میں 1965 میں جیمنائی پروگرام نامی پروگرام کی پہلی فلائٹ دکھائی گئی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے دو پرانی جنگوں کے گھڑ سوار جنگ میں اترنے سے پہلے اپنی زرہ پہن رہے ہوں۔ راکویل کی بنائی ہوئی ایک اور تصویر بیہائنڈ دی اپولو 11 کہلاتی ہے۔ اس میں سوائے چہروں کے اور کچھ نہیں ہے۔ نہ صرف 3 خلابازوں کے چہرے بلکہ ان کے ساتھ ہی عملے کے اراکین، ان کی بیویاں اور وہ تمام لوگ جنہوں نے چاند تک پہنچنے میں ان کی مدد کی تھی۔ اپولو پروگرام کو نمائش میں موجود کئی تصاویر میں موضوع بنایا گیا ہے۔ اینڈی وارہول کی یہ تصویر نیل آرمسٹرانگ کو چاند پر چلتا ہوا دکھاتی ہے اور رابرٹ میکال کی یہ تصویر راکٹ انجن کو دکھاتی ہے جس نے ان کے لونار کرافٹ کو واپس دنیا کی طرف بھیجا۔ اس تصویر میں کرسٹل ہنٹ دکھاتی ہیں کہ ریاست فلوریڈا کے شہر کیپ کینیورل میں لانچ کے مقام سے قریب مون ہٹ میں کیا ہو رہا تھا۔ یہ ناسا کے مین گیٹ سے قریب ایک برگر کا اڈا تھا جہاں پر یہ اہم شخصیات اس رات جمع ہو گئی تھیں۔ نمائش میں ولیم ویگمن کی تصاویر بھی ہیں جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں سے لی گئیں، اور اوپر ایک ریممبرنگ کولمبیا نامی مجسمہ ہے جو ٹائروں سے بنایا گیا ہے۔ یہ اسپیس شٹل کولمبیا کی یاد میں ہے جو سن 2003 میں تباہ ہو گئی تھی۔ دنیا کے سب سے تیز رفتار جہاز X-43 کی یہ تصویر بابرا ارنسٹ پرے نے بنائی ہے۔ یہ ریاست کیلیفورنیا کے موہاوے ریگستان میں تھی جہاں انہوں نے ایک تیز رفتار کیریئر جیٹ سے اس جہاز کو پرواز کرتے دیکھا جو آواز کی رفتار سے 10 گنا زیادہ تیز اڑ سکتا ہے۔ یہ سب نیلے آسمان کے بارے میں ہے اور یہ جہاز اسے کتنی تیزی سے چیر کر نکلتا ہے۔ یہی تو میں نے پیلے اور دوسرے رنگوں سے بنانے کی کوشش کی ہے۔ بابرا بالڈون کہتی ہیں کہ اس میوزیم میں آ کر ان کی بہت سی پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں۔ خلائی تحقیق کے دور میں بڑا ہونا ایک زبردست تجربہ تھا۔ میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتی جب انسان چاند پر اترا۔ ہمارا پورا خاندان ٹی وی کے گرد جمع تھا اور وہ یادیں ہمارے ساتھ آج بھی ہیں۔ ہنٹر تھارنٹن اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے سٹار وارز کی فلم کا لباس پہننے کا یہ انوکھا موقع تھا۔ ان کی دلچسپی سائنس فکشن سے شروع ہوئی تھی مگر اب یہ انسان کی خلا میں جانے کی حقیقی کوششوں کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ یہ نمائش دکھاتی ہے کہ امریکہ ٹیکنالوجی اور خلائی شعبے میں کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک دن ہم اسی قسم کے لباس میں اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ ناسا آرٹ 50 ایئرز آف ایکسپلوریشن نامی یہ نمائش سن 2012 تک امریکہ کے مختلف شہروں میں لگے گی۔ روزین سکربل کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔ Ships, right? There's the funny one that we think somebody was in kindergarten, right? That's silly art.